اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج بڑی مبارک رات ہے، بہت بڑی رات ہے۔ آج کی رات ہی وہ رات ہے جس نے عالم کے مقدر سے اندھیروں کو ختم کر دیا۔ آج کی رات وہ رات ہے جس کے بارے میں یہ جو میں نے قد جاءکم من اللہ نور کہا، اس پہ آگے بات کرتے ہیں، لیکن یہی وہ رات ہے جس میں وہ نور تشریف لایا، وہ نور جلوہ گر ہوئے۔ ویسے ہمیشہ آسمان سے آنے والی روشنیوں سے زمین روشن ہوتی ہے، اس رات سید آمنہ کی گود میں وہ لال تشریف لایا کہ جس کی روشنی سے ساتوں آسمان روشن۔ اللہ اکبر، کیا مبارک رات ہے، کیا بڑی رات ہے آج کی رات۔ لیلۃ القدر کی بہت فضیلت ہے نا، بہت اہمیت ہے لیلۃ القدر کی، لیکن اس ساری فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن آیا۔ آپ خود بتائیے، جس رات میں قرآن آئے اس کی فضیلت یہ ہو کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو آپ بتائیں جس رات میں صاحب قرآن جلوہ گر ہوئے اس رات میں، جس رات رسول اللہ علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، اس رات میں رحمتوں اور برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی شب ولادت آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی تمام برکات عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس رات میں جو خاص رحمت کے خزانے لٹائے جاتے ہیں، وہ جو حضور علیہ السلام کا صدقہ تقسیم ہوگا نا، حضور کے حسن کا صدقہ بانٹا جائے گا، حضور کی شانوں کا صدقہ بانٹا جائے گا، حضور علیہ السلام کی آمد پہ جو صدقہ بانٹا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس صدقے سے ہم سب کی دنیا و آخرت کو اچھا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور علیہ السلام کے وفادار بھی رہیں اور تا دم آخر رسول اللہ علیہ السلام سے وابستہ بھی رہیں۔ حضور علیہ السلام کے میلاد کی رات ہے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا میلاد تو 1450 سال قبل تقریباً ہوا نا، کم و بیش۔ حضور علیہ السلام کے ولادت تو وہ لباس بشریت میں حضور علیہ السلام اس دن کو، اس شب کو، اس شب کا جو صبح صادق کا وقت ہے، اس میں جلوہ گر ہوئے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی اصل نور ہے، اور حضور علیہ السلام ہماری ہسٹری یا ہماری بات تب سے شروع ہو رہی ہے جب ہم پیدا ہوئے، پھر آگے جائیں گے، کوئی عزت کمائیں گے، کوئی نوجوان ہوں گے، محنت کریں گے، کوئی نام کمائے گا، تب سے اس کی عزتوں کی داستانیں رقم کی جائیں گی۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے کہ حضور علیہ السلام کا میلاد تو اس شب میں ہوا، لیکن حضور علیہ السلام کی عزتوں کی داستانیں تب سے شروع ہیں جب کچھ کائنات میں اور نہیں تھا، کائنات میں کسی اور چیز کا موجود ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے نور کی تخلیق فرمائی۔ اول ما خلق اللہ نور، جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر کو مصنف عبدالرزاق اس کو نقل کرتے ہیں، حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جابر تیرے نبی کے نور کی تخلیق فرمائی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی، جیسے اس نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کے نور کی تخلیق فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا حضور علیہ السلام کے نور کا صدقہ بنایا۔ کبھی ملائکہ حضور علیہ السلام کے نور کا صدقہ بن رہے ہیں، کبھی جنت کو حضور علیہ السلام کے نور کا صدقہ سجایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کو تخلیق فرمایا اور پھر جس کو بنایا حضور علیہ السلام کا صدقہ بنایا۔ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام لباس بشریت کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی ہسٹری بہت پرانی ہے، اللہ اکبر۔ جبریل امین نے حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے سوال کیا کہ جبرائیل تیری کتنی عمر ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کا تو نہیں پتا، لیکن میں نے چوتھے حجاب میں ایک نور دیکھا تھا، ایک نور کا ستارہ دیکھا تھا۔ یا رسول اللہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ میں نے دیکھا تو پھر مجھے اس کا انتظار رہا۔ یا رسول اللہ 70,000 سال انتظار کیا، پھر مجھے وہ نور نظر آیا۔ پھر یا رسول اللہ مجھے اس کا انتظار رہا، پھر 70,000 سال انتظار کیا، پھر وہ نور نظر آیا۔ یا رسول اللہ پھر اس کا انتظار رہا۔ یا رسول اللہ 70,000 سال کے وقفے پہ میں نے 72,000 مرتبہ وہ نور دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل جانتے ہو وہ نور کس کا نور تھا؟ حضور نے فرمایا وہ نور میرا نور تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام
کب سے ہیں، اللہ اکبر، اس کا حساب کون کرے گا؟ جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ 72,000 مرتبہ تو 70,000 سال کے وقفے پہ میں نے اس نور کی زیارت کی ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کا نور ہی ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کا نور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، روح البیان میں موجود ہے، علامہ اسماعیل حقی اس کا تفصیل سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں حضور علیہ السلام کے نور مبارک کو رکھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پشت میں حضور کا نور مبارک آیا، امام فخر الدین رازی کبیر میں کہتے ہیں وہ حضور کے ماتھے اور حضرت آدم علیہ السلام کے ماتھے پہ جگمگایا۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے ماتھے پر حضور کا نور جگمگایا، یہ وہ وقت تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت تھی، وہ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام تھا، لیکن امام فخر الدین رازی بتا رہے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ جب حضور علیہ السلام کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ جگمگایا تو حضور علیہ السلام کے نور کی یہ تقریم تھی۔ جو آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے، فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، یہ مقام اور یہ شان حضرت آدم علیہ السلام کی تھی کیونکہ اللہ کا حکم تھا سجدہ کرو، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ان کا مقام تھا اور ان کی شان تھی۔ لیکن در حقیقت امام فخر الدین رازی کی بات بتا رہی ہے، در حقیقت یہ عزت بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے نور کی تھی، یہ تقریم بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے نور کی تھی۔ اور جیسے حضرت عباس کے اشعار میں بھی موجود ہے کہ یا رسول اللہ، اگر نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ مل رہا ہے، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ آپ کا نور ان کے سر میں جگمگا رہا تھا، اللہ اکبر۔ رسول اللہ علیہ السلام کا نور کا سلسلہ کب سے اس کا تذکرہ جاری ہے اور کب سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ پھر یہ رات آتی ہے، حضور علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ربیع الاول کی 12ویں شب تھی جو آج ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا حضور کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی، اچانک میری آنکھوں کے آگے نور آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فرماتی ہیں کہ 3 عورتیں میرے سامنے آتی ہیں اور 3 دراز قد عورتیں میرے سامنے حاضر ہوتی ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، ایک تعارف کراتی ہے کہ میں حاجرہ ہوں، ایک تعارف کرواتی ہیں کہ میں حوا ہوں، اور ایک آسیہ ہوں، اور ایک تعارف کرواتی ہیں کہ میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہوں۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ وہ آئی میرے پاس اور مجھے مبارک دینے کے لیے آئی کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے گھر میں مقصود کائنات کی ولادت ہونے والی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ خوبصورت عورت میرے پاس آتی ہے، میں نے اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ وہ جنت کی حور اپنا تعارف کراتی ہے اور کہتے ہیں میں مبارک دینے کے لیے آئے ہوں کہ کائنات کا سب سے سونا آپ کی گود میں آنے والا ہے۔ پھر حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ میں سے نور نکلا، اور وہ فرماتی ہیں اس نور کی برکت سے میں نے دیکھا، اس نور نے مجھے شام کے محلات کو دکھا دیا۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں مجھ میں سے نور نکلا، آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں، جبرائیل آ رہے ہیں، کوئی مشرق میں جھنڈے لگا رہا ہے، کوئی مغرب میں جھنڈے لگا رہا ہے، جبرائیل کعبے کی چھت پہ جھنڈا نصب فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ولادت مبارک کا اعلان ہو رہا ہے کہ وہ دنیا میں آ گئے کہ تمام انبیاء جن کی آمد کی بشارت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ علیہ السلام کا میلاد مبارک ہوتا ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے میلاد مبارک کو حضور علیہ السلام کی والدہ یوں بیان فرماتی ہے خرج منی نور، مجھ میں سے ایسا نور نکلتا ہے کہ اس کی روشنی ایسی تھی کہ اس کی روشنی سے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ کیسر و کسرا کے محلات میں زلزلہ آ جاتا ہے، ایران کا وہ آتش کدہ جو ہزاروں سال سے جو ہے وہ جادو کے زور پہ جل رہا تھا اور دنیا کو پریشان کیے ہوئے تھا، وہ آتش کدہ بجھ جاتا ہے۔ جو جادوگر ظلم و ستم کے ذریعے لوگوں کو پریشان کر رہا تھا وہ دنیا سے جاتا ہے، اور آخری وقت یہ ہے کہ اس آتش قدے کا بجھنا اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں جن کی جلوہ گری سے ظلمت کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سیرت حلبیہ میں تفصیل سے موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہوا، جب رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت مبارک کا وقت آیا، جس وقت حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے تھا، اس کعبے کا ذکر کر رہے ہیں، آج پوری امت جس کو سجدہ کرتی ہے، آج ہر مسلمان کا جو قبلہ ہے اور ساری دنیا اس کے آگے جھکتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں کعبے کے سامنے تھا، میں نے دیکھا اس کعبے کا ذکر کر رہے ہیں جس کے آگے ساری دنیا
दुनिया झुकती है कि वो काबा मेरे घर की जानिब झुक रहा है। वो कहते हैं समेत सौतन मिन जिदार अल-काबा वलदल मुस्तफा अल-मुख्तार, मैंने खुद सुना कि काबे की दीवारों से आवाज आ रही है कि मुस्तफा दुनिया में आ गए हैं जिनको अल्लाह ने मुख्तार बना के भेजा है। अल्लाह अकबर। फिर ये हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत ही की बरकत है। जब पहली उम्मतों में, पहली कौमों में, जब पहली कौमों में ऐब हद से ज्यादा बढ़ते थे तो उन पर अज़ाब नाजिल हो जाता था, लेकिन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बेइज्जत के बाद, हुजूर की विलादत के बाद और फिर हुजूर की बेइज्जत के बाद जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, अबू जहल का मुफस्सिरीन ने जिक्र किया ना कि उसने जाके काबे के गिलाफ के पास चला गया और कहा कि अगर ये सच्चे हैं तो हम पे आसमान वाला अजाब भेजे, अगर ये सच्चे हैं तो हम पर अजाब क्यों नहीं आता, हम तो इनकी मुखालिफत करते हैं। अल्लाह ने फरमाया अगर ये ना होते ना तो लग पता जाता, लेकिन बात ये है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम तुम्हारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। अब मुझे अल्लाह की यह शान नहीं है कि हुजूर इनके दरमियान, मेरे हबीब इनके दरमियान जलवागर हो और मैं इन्हें अजाब दूं। अल्लाह ने बता दिया आज अगर दुनिया पे अजाब नहीं आता, आज अगर इज्तिमाई अजाब नहीं आता जैसे पहले आया करता था, तो ये सारी उस जात की बरकत है जिस जात की शब विलादत हुई, सिर्फ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के होने की बरकत है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागर हो गए। अल्लाह ने फरमाया अब इनके आने के बाद मेरा अजाब दुनिया पे नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम के मिलाद की बरकत में से एक अहम तरीन बरकत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद के बाद अल्लाह ताला ने फरमा दिया अब ये दुनिया में तशरीफ ले आए, अब इनके बाद मेरा अजाब दुनिया में नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी मनाना, हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत पर खुशी का इजहार करना, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक पे खुश होना और इस खुशी का इजहार करना, ये इतनी बरकत का बायस है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बुखारी में है ना कि जब हज़रत अब्बास ने अबू लहब को दुनिया से जाने के बाद ख्वाब में देखा और पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या गुजर रही है। अबू लहब ने कहा कि मैं जाहिर है जो बोया था वो काट रहा हूँ, सख्त अजाब में हूँ, लेकिन हर पीर के दिन जब सुबह सादिक का वक्त आता है तो मुझे हर पीर के दिन जब सुबह का वक्त आता है तो मुझे मेरी इस उंगली से ऐसा मशरूब दिया जाता है जिससे मुझे सुकून मिलता है। हज़रत अब्बास ने पूछा कि तुम्हारे जैसा जिसकी मुजम्मत में पूरी कुरान की सूरत नाजिल हुई है, तुम्हें ये मशरूब दिया जाता है, तुम्हारा ये एहतमाम क्यों किया जाता है? उसने कहा कि जब ये 12वीं शब थी ना रबीउल अव्वल की, जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, उसको खबर आके दी जिस खातून ने कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की विलादत हो चुकी है, उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान रिसालत का जिक्र नहीं किया। कहा कि तुम्हारे घर भतीजे की विलादत हुई है। कहा मैंने भतीजे की खुशी मनाने की खातिर उस लोंडी को इस उंगली से आजाद कर दिया था, क्योंकि हुजूर की उसने आका अलैहिस्सलाम को अपना आका मौला समझ के खुशी नहीं बनाई, अपना नबी समझ के खुशी नहीं मनाई, बल्कि ये वो बदनसीब है कि जिसने सारी जिंदगी मुखालिफत की और जिसकी मुजम्मत में कुरान की पूरी सूरत नाजिल हुई है, लेकिन वो कहता है मैंने भतीजा समझ के ऐसे खुशी मनाई, बस इतना किया कि उसने मुझे खबर दी औरत ने, तो मैंने उसको इस उंगली से इशारा किया कि जा मैं भतीजे की विलादत की खुशी में तुझे आजाद करता हूँ। कहा वो आजाद करने जितनी खुशी मनाई थी उसका मुझे कब्र में जाकर यह होता है कि हमेशा अजाब में रहता हूँ, लेकिन हुजूर की शब विलादत में जब सुबह का वक्त आता है सोमवार का तो मुझे इस उंगली से मशरूब मिलता है। अल्लाह अकबर। यहाँ पर मुहद्दिसीन ने कलाम करते हुए कहा कि जरा खुद सोचो, इमाम सयूती कहते हैं जरा खुद सोचो कि अगर अबू लहब जैसा बंदा जिसकी मुजम्मत में कुरान की पूरी सूरत नाजिल हुई है, इमाम सयूती कह रहे हैं, जलालुद्दीन सयूती कह रहे हैं कि अगर उसको रसूलुल्लाह की खुशी भतीजा समझ के मनाने पर उसका अजर यह मिलता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत का सदका उसको हुजूर की विलादत के दिन उस वक्त पे मशरूब दिया जाता है। अगर अबू लहब जैसे को यह मिल रहा है तो अगर कोई रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का गुलाम रसूलुल्लाह को अपना आका मौला समझ के, अल्लाह का सच्चा नबी समझ के अपने आका अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी मनाएगा तो उस पर अल्लाह की दुनिया आखिरत में रहमतों का, उस पर कितनी बरकत का नज़ुल होगा और रहमतों का क्या आलम होगा, इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने ये खुशी मनाने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह का शुक्र करो। ये मिलाद मुस्तफ़ा जो है ना, ये ताल्लुक़ बिर रिसालत का नाम है, एक ताल्लुक़ बिर रिसालत का इजहार होता है इससे। आप मुझे बताइए, अगर आपके घर में खुशी हो, अगर आपके घर में बच्चे की विलादत हो तो खुशी आप मनाते हैं या कोई और आके मनाता है? आप मनाते हैं ना। और हर वो मनाता है जिसका उस विलादत
جس کی ولادت ہوئی ہے اس کے ساتھ تعلق ہے، سمجھ آ گئی؟ جو اس کے رشتہ دار ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہ اس کے ولادت پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس میں جھگڑنے کی بات ہی نہیں ہے کہ کیوں نہیں مناتا، ظاہر ہے جس کا تعلق ہوگا وہی منائے گا۔ اسی طرح میلاد مصطفیٰ حضور کی ولادت کی خوشی ہے، کسی کو نہیں منانی تو ہم نے کیا جھگڑا؟ نہ ہمیں کوئی اختلاف ہے، نہ ہمیں کوئی مسئلہ ہے، نہ ہم کوئی زبردستی کہہ رہے ہیں مناؤ، نہ ہم فرض کہہ رہے ہیں، نہ ہم واجب کہہ رہے ہیں۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ میلاد مناؤ، آؤ گھر کو سجاؤ؟ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، جس کو نہیں منانا وہ نہ منائے۔ اب جس کے ہیں اس کو خوشی ہے، جس کے ہیں وہ تو خوش ہوگا، جو ان کا ہے وہ بھی خوش ہوگا، جس کے وہ ہے وہ بھی خوش ہوگا۔ بھائی ہم ان کے وہ ہمارے، ہم خوش ہو رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ 12 ربیع الاول کا انشاءاللہ عظیم اجتماع، انشاءاللہ خوبصورت محفل عیدگاہ ہاؤس میں ہوگی، تو آپ سب حضرات اس میں ضرور تشریف لائیں اور یقیناً سب کو اس میں آنے کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت پر اور میلاد مبارک پر خوشیوں کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال رکھے، رسول اللہ علیہ السلام کا وفادار رکھے، اور آج کی اس بابرکت ترین رات میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی کامل محبت عطا فرمائے، اور آج کی رات حضور علیہ السلام کی نگاہ رحمت کے ہم بھی مستحق رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔